السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم برادران قوم و ملت، عزیز بزرگوں اور دوستوں، خدائے پاک کا بڑا ہی کرم اور احسان اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک امت میں پیدا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اپنا بڑا ہی کرم اور فضل فرمایا کہ اللہ نے ہمیں شعبان المعظم کے اندر ایک رات عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے، اور دوسری رات عطا فرمائی جسے شب قدر کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے لیلۃ القدر، وہ بھی 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ غرض کل رات میں مکمل بیان ہو چکا، لیکن آج کا جو ہمارا عنوان ہے، آج 14 فروری ہے، ایک حساب سے لے لیا جائے تو آج وہ شہید ہوئے ہیں جو ملٹری والے پلوامہ کے اندر کئی سارے حادثات ہوئے، جسے آج بلیک ڈے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اور دوسرا، عجیب و قسم کی دنیا، عجیب و قسم کے ماننے والے، کبھی روز ڈے منا لیا، کبھی چاکلیٹ ڈے منا لیا، کبھی حق ڈے منا لیا، کبھی اور ڈے منا لیا، اور عیسائیت کے مذہب کو اپنے مذہب کے اندر داخل کرنے کی مکمل پوری کوشش کرنی چاہیے، اور کوشش کی جاری، اور اپنے ارادے اور عزائم کے اندر بلند ہیں۔ بہت سارے نوجوان آج روزے کی حالت میں ہوں گے اور اس بدکاری والے کام کو کرنے جا رہے ہوں گے، جسے ویلنٹائنس کے نام سے آج جانا جاتا ہے۔ مشہور تو یہ ہے کہ ویلنٹائنس کا مطلب لیلا اور مجنو کے ملنے کا دن ہے، ان کے محبت کو یاد کرنے کا دن ہے۔ ان نوجوانوں کو اس بات پر میں اطلاع دے دوں اور
کروں جس کے نام سے آپ وہ دن منا رہے ہیں، جس کے نام سے آپ اس کے دن کو اپنی محبوبہ کے لیے چیزوں کو تیار کر رہے ہیں، دھول دے رہا ہے اور راستوں میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، ذرا غور سے کان کھول کر سن لیں، اگر اس واقعے کے بعد بھی اگر تجھے سمجھ نہیں آئی، اگر اس واقعے کے بعد بھی تجھے عقل نہیں آئی، تو یقیناً اس بات کو تسلیم کر لیا جائے گا اللہ نے تیرے دل کو، تیرے دل و دماغ کو بالکل اندھا کر دیا ہے، بالکل مغلوب بنا دیا ہے، ایسا سخت کر دیا ہے کہ تیرا دل بالکل پتھر ہو چکا ہے۔ واقعے کو سنیے گا، ایک وقت آیا 1820 کے اندر، جسے سینچری کہا جاتا ہے انگلش کے اندر، ایک بادشاہ کا دور گزرا۔ بادشاہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں دور میں ایک پادری کو دیکھا۔ پادری جانتے کسے کہتے ہیں؟ جو چرچ کے اندر رہتا ہے۔ ایک پادری کو دیکھا کہ وہ مستورات کے اندر لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کے سبب بن رہا ہے، اور اسے تنبیہ کی گئی، مارا گیا، سمجھایا گیا، لیکن اس کے دل و دماغ میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ آخرکار بادشاہ نے یہ ارادہ کیا، اب اسے کسی نہ کسی طریقے سے حوالات کے اندر بند کر دیا جائے۔ جب یہ پختہ عہد کرنے کے بعد مکمل ارادہ ہوا تو بادشاہ نے اپنے وزراء سے کہا کہ اس کو پکڑ کر لے کر آؤ اور حوالات کے اندر بند کر دو۔ جب مکمل کارروائی ہوئی، حوالات میں بند ہو گئے، تو اتنا کمبخت تھا، میں نوجوانوں کو بات دہرا رہا ہوں اس لیے واقعے کو بار بار اس شبد کو، ان الفاظ کو دہرا رہا ہوں اس لیے تاکہ ان غلط کاموں سے بچ جائے، ان غلط محبتوں سے بچ جائے۔ محبت کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، محبت کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، محبت کے اندر حرام پانے کے آ جانا یہ بہت بری چیز ہے۔ محبت حلال ہوتی ہے، محبت اسلامی شریعت کے مطابق ہوتی ہے، محبت ماں باپ کی فرما برداری کے ساتھ ہوتی ہے، محبت اللہ سے ڈر کر کی جاتی ہے، محبت اس کا نام ہے۔ آج ناجائز سمبندوں کو، ناجائز تعلقات کو جو محبت کا نام دیا جا رہا ہے، میں سراسر اس بات سے واضح ہوں اور کہہ سکتا ہوں یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ۔ آج لوگ محبت کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ آج 14 فروری جمعہ بھی آ گئی، اللہ کا کرم ہے، جمعہ کا بیان مل گیا، کہنا پڑتا ہے۔ آج کل رسم ہوتا نہیں، فون لے کر بیٹھ جاتے ہیں، نمبر مانگتے ہیں، نمبر دے، ان کا نمبر دے۔ پوچھا گیا کیوں؟ نہیں رہتی، ڈر ہوتا فون میں بات کر لے تو ہمت آ جاتی، فون میں بات کر لے تو ہمت آ جاتی۔ پہلا کیا نامر تھا، پہلا مردانہ نہیں تھا۔ عجیب عجیب رسم و رواج، آج کل کا جنریشن، آج کل کا ماحول، خود ماں باپ مائیں ساتھ دیتی ہیں، بات کر لے بیٹا، داماد کی بات کر لے، خود مائیں
پہلے زمانے کے اندر ہیں، اسی لیے اب تک وہ نکاح اب تک باقی ہیں۔ الحمدللہ آج سے 25-30 سال پہلے جو نکاح ہوئے تھے الحمدللہ اب تک وہ باقی ہیں۔ وجہ پوچھا گیا کیوں؟ پہلے زمانے میں سامنے بٹھا کر نہیں دکھایا جاتا تھا۔ آج کے رسم و رواج، اللہ میں رسول کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ نکاح کہاں ہو رہا ہے؟ گھر میں۔ نکاح کہاں ہو رہا ہے؟ شادی محل میں۔ نکاح کہاں ہو رہا ہے؟ وہ نیا ایڈیشن آ گیا ہے سنت کے خلاف۔ نکاح کہاں نہیں ہوتا؟ نکاح کے لیے امام کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایجاب قبول ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح کا خطبہ پڑھنا سنت ہے، فرض نہیں۔ سنت، نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں ہم لوگ، اسی لیے عربی خطبہ پڑھنا ہے۔ ورنہ نکاح تو میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا، قاضی ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے جو پہلے زمانوں میں ہوا کرتا تھا، بات آئی تو میں جمعہ میں کہہ دوں، افسوس یہ ہوتا ہے پہلے زمانے میں رسم و رواج تو چلتے تھے، جب رشتہ آتا تھا تو نہ لڑکا لڑکی کو دیکھتا تھا نہ لڑکی لڑکی کو دیکھتی تھی، عجیب محبت ہوتی تھی، عجیب وہ کاروائیاں ہوتی تھی، نہ میسج کا زمانہ تھا نہ کوئی اور زمانہ تھا، عجیب بھی تھی اور ڈر اور خوف ہوتا تھا، نئی زندگی شروع کر رہے ہیں، کیسا ہوگا کیا ہوگا۔ آج کل تو 2 دن میں ہی معلوم ہو جاتا ہے انہیں کتنا پانی کا ہے، 2 دن کے اندر معلوم ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ اسلام کو نہیں فرق۔ آج نکاح کہاں ہو رہے ہیں؟ گھر میں۔ کیا طریقہ؟ پردہ لگا کر، یہاں نوشہ کرتے یہاں عرس کرتے۔ اب نیو طریقہ، نکاح نامے پر صحیح ڈالنے سے پہلے اس کے لیے الگ پن، پھولنا والا پن۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ عبادت فرمائے۔ کیا رسم و رواج آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ نکاح پڑھانے کے لیے گئے اور صحیح کے لیے غلطی سے میں نے اپنا پین نکال کر دیا تو نوشد کا بابا کہتا ہے حضرت نہیں یہ پین میں صحیح کرے تو نکاح ہوگا، پین میں نکاح ہوگا، نام سب پڑھے نکاح نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ ویلنٹائن ڈے جو آج لوگ منا رہے ہیں، آپ دیکھیں گے راستوں میں چکر لگائے تو معلوم ہو جائے گا، ریچس پارک کا، کبل پارک کا، لال باغ کا پتہ چل جائے گا۔ مسلم لوگ، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلم کمیونٹی کے لوگ اللہ معاف فرمائے وہ بھی اسے مناتے ہیں۔ آج کل ہمارا گھرانے کیسے بتائیے؟ دین زندہ ہے نہیں ہے؟ دین زندہ ہے ہمارے گھروں کے اندر۔ نیو ایڈیشن، ہیپی برتھ ڈے نہیں منانا، ہیپی برتھ ڈے نہیں منانا، کن 2 دن پہلے گفتے ہیں۔ اس دن دیت کیا ہوتا؟ شرک ہو گیا، لیکن 2 دن پہلے دیے تو کیا بھی؟ برتھ ڈے آ رہا ہے، جنم دن منا رہے ہیں، لیکن 2 دن پہلے گفٹ۔ کیوں؟ اس دن کرے تو نہیں، وہ نہیں کرنا وہ دن۔ اینیورسری آ رہی میاں بیوی کی، اس دن نہیں جاؤ بھی، یہ سب ہمیں مانتے نہیں، لیکن اس کے بعد کے 2 دن جا سکتے۔ کبھی بھی مناؤ، یہ تمہارا کیا ہے؟ یہ کیوں یہ نئے چیزیں اسلام کے اندر فٹ کر رہے ہیں؟ بیوی سے تو ہر دن محبت کرنی چاہیے۔ اینیورسری سال میں 1 دن آتی ہے، بیوی سے تو ہر دن محبت کرنی چاہیے، ہر دن محبت سے بات چیت کرنی چاہیے، ہر دن ایسے رہنا چاہیے جیسے کہ نیا شوہر ہوتا ہے، اس کو اینیورسری کہا جاتا ہے۔ اور اپنے ماں باپ کا جو مناتے ہیں، فادر ڈے، مدر ڈے مناتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ ایسے ہونا چاہیے۔ ہر دن باپ کا دن ہونا چاہیے، ہر دن ماں کا دن ہونا چاہیے۔ پورے سال بھر گالی گلوچ، پورے سال بھر یہ شب برات آنے کا میرے بیان کا وقت نہیں تھا، ورنہ میں کہتا شبات آنے سے پہلے مجھے معاف کر ڈالو، اسٹیٹس مجھے معاف کر ڈالو، میرے سے غلطی۔ کیا ہمیں معاف کرنے بیٹھی اس سے؟ پورا سال بھر گناہ کر کے معاف کرو، اسٹیٹس میں ڈالو، کہتے غلطی ہے تو ہمیں معاف کر ڈالو۔
ہر چیز کے ایک رسم و رواج. مجھے شعبان جب بھی آتا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے. پوچھیے کیوں؟ شعبان کو عید کی طرح کیوں منایا جاتا ہے؟ کیوں؟ تھوڑی ہماری عید ہے. کیوں گھروں میں اونٹ دیا جاتا ہے؟ کون سی اسلام کے اندر بتایا گیا ہے؟ کون سی شریعت کے اندر بتایا گیا ہے اونٹ دینے سے مرحومی کراتی؟ سچ بتائیے. جا کر بڑے بڑے اولیاء کی تاریخ پڑھیے. اگر میں سچ کہہ رہا ہوں میں اولیاء سے بڑی محبت کرتا ہوں, صحابہ سے بڑی محبت کرتا ہوں. اگر ہے تو میں آپ کا زندگی بھر غلام بن جاؤں. اتنا اوپن چیلنج کر بھی دیتا ہے. حضرت پیران پیر کی تعلیم اٹھا کر پڑھیے. کبھی انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے باپ کے لیے کبھی اونٹ دیا ہو تو کتاب کے اندر بتا دیجیے میں آپ کا غلام بنتا ہوں. لوگوں نے بنا لیا ہے یہ. ارے مرحومین کے لیے کیا ہے؟ ان کی غذا تو ایصال ثواب ہے. قرآن پڑھیے, بخشیے. گرم گرم کھانا پکا کر رکھ دیتے ہیں. کوئی حافظ صاحب آتے ہیں کہ گھر کو دے کر بھیج دیتے ہیں. کیا کہتے ہو کھا لے سکتے؟ کیا ہے بتائیے. میں سچ کہہ رہا ہوں, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. بڑا دل دکھتا ہے ہمارا. اور عصر کے بعد گھروں میں کھانا کھانے نہیں دیتے کہ وہ نہیں مرحومین کو وہاں کھانا دیتی ہے. کیا ہے یہ؟ سچ بتا رہا ہوں, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. آپ حدیث و قرآن سے اولیاء کی زندگی سے ثابت ہی نہیں کر سکتے, نہیں ثابت کر سکتے. جمعہ کے دن آ گیا, جمعہ کے عصر کے بعد روٹی پکا کر بانٹا جاتا ہے, یا جس دن انتقال ہوا ہے اس دن وہ منگل کا دن آتا ہے یا پیر کا دن آتا ہے, روٹی بنا کر بانٹتے ہیں. پوچھا گیا کیوں؟ اس لیے بانٹ رہے ہیں, وہ پسند سے روٹی کھاتے تھے, پسند سے بریانی کھاتے تھے, وہ کیوں نہیں بانٹ رہے؟ یہ مذاق بنا دیا ہے لوگوں نے, مرحومین کو مذاق بنا دیا ہے. بیچارہ وہ اس دنیا سے گیا ہے, اس کے لیے قرآن پڑھ کر بخشے. کیسی حالت میں ہوگا, کیا اس کے حالات چل رہے ہیں. قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے, پیسے خرچ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اس کے لیے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ دے, اس کے لیے استغفار پڑھ دے, اس کے لیے الحمدللہ کی تسبیح پڑھ دے, اس کے لیے اللہ اکبر کی تسبیح پڑھ دے. نہیں ہو رہا ہے. شعبان کی رات آ گئی تو اللہ معاف فرمائے, شعبان کے دن قبرستان جانا چاہیے. میں کہتا ہوں لوگ قبرستان بھی کرنے گئے ہوں گے, لوگ قبرستان بھی نہیں گئے ہوں گے. ایصال ثواب مسجد میں بیٹھ کر کرنا تو دور کے بعد قبرستان بھی نہیں گئے ہوں گے. جب رات میں یہاں سے جانے کے بعد جب قبرستان گیا, بہت ہی مختصر سا محلہ قبرستان. باپ یاد نہیں آتا, ماں یاد نہیں آتی, بھائی یاد نہیں آتے. انہوں نے بچپن سے لے کر پوری زندگی ساتھ گزاری تھی. کیا بنا رکھا ہے اسلام کو؟ سچ کہہ رہا ہوں, آج میں میرا دل بڑا تڑپ رہا ہے, افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں آج ہم نے اسلام کا مذاق بنا دیا ہے. سچ کہہ رہا ہوں, میرا افسوس. اسلام کی آج ہم نے بہت زیادہ مذاق بنا لیا. اسلام دین کیا ہوتا سمجھتے. بات آ رہی تو میں کہہ رہا ہوں, محرم الحرام آتا ہے تو محرم کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ اچھی سے اچھی سخاوت کرنا چاہیے, کھلانا چاہیے, پلانا چاہیے. لیکن اس کا بالکل الٹا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ گھر کے اندر نہیں پکانا کرتے, گھر کے اندر فلاں یہ نہیں کرنا کرتے, اور بہو کو میاں سے, میاں بیوی کو جدا کر دینا ہے 10 دن کے لیے, 1 مہینے کے لیے, ان کو ساس کے یہاں بھیج دینا. یہ رواج, یہ طریقے, یہ بالکل اسلام کو آپ لوگ بدنام کر رہے ہیں. اسلام کو اللہ نے بہت زیادہ ویلیو دی ہے. آپ بدنام کریں گے تو مرتے دم تک اسلام زندہ رہے گا اور لہراتا رہے گا. غلط باتیں کہاں سے کہاں جا رہی ہیں. لیکن بہت افسوس ہوتا ہے, لوگ علماء کی باتیں نہیں مانتے. افسوس اس بات پر بھی ہوتا ہے, آپ لوگ یہ ہمیں چندہ دے کر پڑھاتے ہیں.
پڑھاتے نہیں. مدرسے والے آئے ہمیں یہ دی وہ دیے, اور علاقے والے ارادے سے رکھتے ہیں فلاں مولوی صاحب فلاں علاقے کا ہمارا بچہ گیا ہے, پڑھ کر آئے گا, جب آئے گا ہم اس کی باتوں پر عمل کریں گے. جب ممبروں پر بیٹھ کر وہ بات کہتا ہے ہم بھی بادشاہ جبری سے کہہ نہیں, پھر تو پڑھاتے کیوں, پھر پڑھاتے کیوں؟ محلے والے چھوڑو, گھر والے بات نہیں. ابھی کیا تم آیا تو محلے کے امام صاحب کو پوچھ, پھر پڑھائی کیوں اپنے بیٹے کو, امام کیوں بنائے اپنے بیٹے کو؟ بڑی بڑی باتیں کرتے ہو, بڑی بڑی چیزیں کرتے ہو, پہلے سمجھا کرو. خود ہی درخت کو بویا, پانی ڈالتے رہے, جب بڑا ہو گیا تو کہہ رہی میرا نہیں ہے. غلط باتیں کہاں سے کہاں جا رہی ہیں, تو ہم اس قصے کی طرف دوبارہ لوٹ کر آتے ہیں. بہت سارے لوگ لیٹ آئے ہیں, اسی لیے میں بات کو کھینچ رہا تھا. تو ویلنٹائنس آج 14 فروری ہے, تو بہت سارے شیاطین آج نکلتے ہیں گھروں سے بن سمجھ کر, بچیاں بھی بن سمجھ کر نکلتی ہیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. کم از کم روزے کی حالت میں تو شرم کرو, اپنے گھروں میں ذکر اور دعا کرتے ہوئے بیٹھو. اور جو پادری تھا جب وہ غلط سمبند لڑکیوں کے ساتھ تعلقات, ناجائز تعلقات بنا لیے تھے, بادشاہ نے تنگ آ کر کیا کیا, حوالات میں بند کر دیا. حوالات میں بند کرنے کے بعد اس نے کیا کیا, جو وہاں پر پولیس والا تھا جو اس کی نگرانی کرتا تھا, اس کی بیٹی اس کے لیے کھانا دینے کے لیے آتی تھی, اس کو ہی اپنے پیار کے جال میں پھنسا لیا اور اس کے ساتھ ناجائز سبند قائم کر دیے. اور اس کے ساتھ ایک لڑکا ہوا, اور جس دن اس کا لڑکا ہوا اور اس کو پھانسی کے پھندے پر لے جا کر جب کھڑایا گیا, اور اس نے کہا آج کے دن کو میں مرنے کے بعد ساری دنیا منائے گی. اس کے مرنے کے کئی ہزار سالوں کے بعد بھی دنیا نے اسے یاد نہیں کیا, ان انگریزوں نے اسے یاد کیا. اگر اسے ہم اپنا پاورفل مین بنائیں گے, یقیناً مسلمان بہت جائے گا. میرے عزیزوں, میرے پیاروں, میرے عزیز دوستوں, اسی 14 فروری کو وہ پھانسی کے پھندے پر چڑھا ہے. آج ہم محبت کا دن مناتے ہیں. کتنے بڑے بیوقوف ہیں, کتنے بڑے بیوقوف, کسی کے مرنے کے دن کو گلاب کا پھول دے رہے ہیں اپنی مجنون کو لے رہا. کتنے بڑے بیوقوف, شاید کہ ہمارے سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. لوگ اسٹیٹس سے ڈال رہے ہیں, شعبان کی رات کا بھی ادب و لحاظ نہیں. ابھی انسان اور راستے سے گزرتے ہیں, لوگ ریل بنا رہے ہیں ویلنٹائنس کے اوپر, اس کے اوپر. شرم بھی مر گئی ہے, احساس ختم ہو چکا ہے ہماری زندگیوں سے. ڈر, اللہ کا ڈر تو اللہ معاف فرمائے, ایسے ہو گئے ہیں جو ایسے سمجھتے ہیں مجھے تو سیدھا جنت کی ٹکٹ کنفرم ہے, مل جائے گی. کچھ لوگ ہوتے ہیں شعبان کے اندر آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کیا اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ حضرت اللہ تو 70 پاؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے, اللہ ہمیں معاف کرے گا؟ تو ہمیں بھی کہنا پڑتا ہے اللہ نے 99 قتل کرنے والے کو 1 کم 100 کو اللہ نے معاف کر دیا, اللہ تمہیں بھی معاف کر دے گا. لیکن اللہ سے توبہ کرنے کے بعد آج وہی حال چلے گا. اللہ سے سچی پکی توبہ کر لی, رات میں دعا مانگ لی اللہ سے, لیکن 15 شعبان, آج عربی میں 15 ہے, لیکن آج وہی کاروائی کریں گے جو پرانی زندگی میں تھا. پھر جھوٹ بولیں گے, پھر مکاری کریں گے, پھر فراڈ کریں گے, پھر لوگوں کو دھوکہ دھڑی دیں گے. پھر آپ کی توبہ کا کیا ہوا؟ اللہ سے جھوٹ بولتے ہو, اللہ کے سامنے رونے کا ناٹک کرتے ہو, اللہ کے سامنے گڑگڑانے کا ناٹک کرتے ہو, تو آپ کی توبہ کیا ہے؟ مذاق
فلم کی ایکٹنگ تھی، کیا تھا؟ جب توبہ کرتے ہو تو اپنے رب کو تو راضی کرو. دنیا والے ناراض رہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ راضی ہو گیا تو بس ہے. اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو. ان رسم و رواج کو ختم کرو. کوئی دن ایسا نہیں ہے جسے آج ہم نے بنا لیا ہے شعبان کی عید کے اندر یہ پکانا وہ پکانا. اگر دل چاہ رہا ہے پکانے کا، کسی یتیم کے گھر کو پکا کر بھیج دو، وہ تو ایک وقت پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا ہے. کسی بیوہ کے گھر کو پکا کر بھیج دو. ایسے لوگوں کو بھیجو جو روڈوں پر کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، ایسے لوگوں کو کھانا کھلاؤ. خود ہی کھاتے ہو، خود ہی عبادت کے اندر نہیں آتے اور خود ہی سو جاتے ہو. یہ کس کا نام ہے؟ اللہ کے لیے ذہنوں سے نکال دیجیے شعبان کی عید، میلاد کی عید. عید میلاد النبی کا مطلب کیا ہے؟ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو تو خوشی تو منانا ہی ہے. خوشی کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے سامنے روئیں. شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا. جانور تک دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا. جانور، لیکن اللہ نے ہمیں بن مانگے، اللہ نے اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا. عید میلاد النبی کا مطلب یہ ہوتا ہے، ناچنا گانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا. لیکن میرے آج کے اس بیان سے ضرور میں اس بات کو واضح کرنا چاہوں گا تمام لوگوں کو، میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اللہ کے لیے صرف 16 دن باقی ہیں، 15 دن باقی ہے رمضان کو شروع ہونے میں. ابھی سے رمضان مبارک کی تیاری کرنا شروع کر دو. شیاطین بھی قید ہو جاتے ہیں رمضان کے اندر، شیاطین قید ہو جاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے قید نہیں ہوتا تو ہمارا نفس قید نہیں ہوتا. اللہ کے لیے شعبان میں نے کل رات میں کہا، اس نے پچھلے جمعہ بھی کہا، ٹی ویوں کو بند کرو رمضان کے، بند کرو. فلموں کو دیکھنا چھوڑ دو. ٹائم پاس کی زندگی مت گزارو. اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. چاہے آپ کی مسجد کا امام ہی کیوں نہ ہو، آپ کی مسجد کا مؤذن ہی کیوں نہ ہو، سب کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے. وہ دن ہوگا جس دن بدن کے ہر اعضاء کو، زبان کو تالے پڑ جائیں گے. اللہ اشارہ کرے گا تو ناخن بولے گا، اللہ اشارہ کرے گا تو ہاتھ بولے گا، اللہ اشارہ کرے گا زبان بولے گی. کسی پر ظلم نہ کرو. الظلم ظلمات یوم القیامہ. آج کل ہم چند لوگ ہمارے سے کیا کرتے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو دکھاتے ہیں. اے پیسے نکال بات، اے یہ دے بات، اے میڈیا تجھے ختم کر دو، ختم کر دو. ظلم زیادہ دن نہیں چلے گا. بہت ظلم کرنے والے آئے، شداد آیا، نمرود آیا. کیا ہوا؟ شداد نے اپنی جنت بنائی تھی، اللہ سے کہا کہ میں جنت بناؤں گا. آخری موت کہاں پر آئی؟ ایک قدم اس کی جنت میں، ایک قدم باہر. ملک الموت نے اس کی روح نکالی. خود کی بنائی ہوئی جنت کو بھی نہیں دیکھا. نمرود کیا ہوا؟ لنگڑے مچھر نے اس کو موت دے دی، اللہ نے اسے بہانہ بنا دیا. کیا تھا نمرود کا؟ لنگڑا مچھر ناک میں چلا گیا اور جا کر دماغ پر بیٹھ گیا اور وہ ڈنک مارتا تھا، اتنا ڈنک مارتا تھا. اور اب آنے والوں کا پہلے دستور تھا نمرود کے بادشاہی کے اندر سب آتے اسے سجدہ کرتے، لیکن نمرود کا جب مچھر گیا تو سب کا یہ دوسرا طریقہ بن گیا، جو بھی آتے چپل لے کر اس کے سر پر مار دیتے. جو اللہ کے ساتھ مخالفت کرتا ہے. فرعون کا قصہ معلوم ہے آپ کو؟ بتا دو فرعون کا. تھوڑا نمرود کا واقعہ ختم ہونے دیجیے. جیسے ہی ایک مرتبہ وزیر سے کہا کہ اتنا مارو میرا درد ہی ختم ہو جائے، کہ وزیر نے اتنا زور سے مارا کہ نمرود دنیا سے مر کے چلا گیا.
پورے دیکھتے ہیں کہ لگا مچھر ناک سے نکل کر باہر چلا ہے. فرعون معلوم کون فرعون؟ آج لوگ جو تکبر کرتے ہیں، غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، جو نادان ہوتا ہے اسے فلاں فلاں دکھا کر ظلم کرتے ہیں. ایک وقت فرعون جنگل کے اندر گیا، اپنے آپ کو فرعون کو کہتا تھا لیکن وہ بھی تو انسان تھا. انسان ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتی ہے؟ اس کی اور اس کی ضرورت سب کو ہوتی ہے، سب کو ضرورت ہوتی ہے. ورنہ وہ انسان نہیں بلکہ وہ سمجھ جانا چاہیے کوئی یہ مشین ہے. جنگل میں جایا کرتا تھا اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے. ایک وقت آیا کہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جا رہا تھا، اچانک سے اسے بیت الخلا آ گیا، ضرورت آ گئی. انسان ہے، اب یہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ میں ہی کیا ہوں؟ اللہ نعوذ باللہ. گیا، سب سے کہا کہ جاؤ ادھر جاؤ، میں الگ شکار کے لیے جا رہا ہوں. گیا اپنی ضرورت کے لیے بیٹھا. ایک دور سے آواز آئی، بادشاہ نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ اب پتا چل گیا بادشاہ بھی استنجا کرتے ہیں تو کیا ہو جائے گا، پتا چل جائے گا یہ جھوٹا دعویٰ کر رہا. بیٹھ کر فرعون وہاں پر دعا مانگ رہا ہے، کس سے؟ اللہ سے. اللہ یقیناً تو ہی اللہ ہے، اللہ یقیناً تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے. یقیناً میں جھوٹا ہی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہوں، کیا اللہ میری آج حفاظت کر لے. اللہ نے اس وقت بھی اس کی حفاظت کی. دیکھیے اللہ کتنے معاف کرنے والے ہیں. اور اس نے کیا کیا؟ جو اس کی غلاظت تھی اپنے بادشاہی کے تاج کو نکال کر اس کے اوپر رکھ دیا. اب بڑے چوک جائیں گے آج میری اس بات سے. جیسے ہی بادشاہی کے تاج کو رکھا اور سپاہی آئے، بادشاہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ ایسے ہی تاج کو نکال کر رکھ دیا ہوں. تو فوراً جیسے اٹھایا کہ ڈر گیا، ہاں تو غلاظت ہے. تو اللہ نے اس کے استنجا سے، اس کی غلاظت سے ایک جھاڑ پیدا کی. پتا ہے جھاڑ کون سا ہے؟ وہ پتا ہے؟ آج کل منہ میں ڈال کر کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ پان پراگ ہو، جو بھی ہو، اسی کے درخت سے آج بنایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حقیقت بیان کرنا تھا، یہ بیان میں یاد آیا تو کہہ دے رہا ہوں. دیکھیے اللہ کون سی وقت میں کون سی بات نکالتا ہے. تو فرعون کا ہی وہ استنجا ہے جس سے درخت ہوگا. آج لوگ فلاں فلاں گٹکا وغیرہ سب بنا رہے ہیں. ذرا سوچ لیجئے گا ہم کیا کر رہے ہیں، کس کا کیا کر رہے ہیں. اور فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ایک وقت آیا جب دریائے نیل کے اندر غرق ہونے جا رہا تھا تو اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی، تو معافی مانگنے کی اللہ کے پاس کوشش کی. تو اس وقت بھی پڑھتا تو اللہ تب بھی اس کی دعا کو قبول کرتا. لیکن حضرت جبرائیل امین آئے، اس کے منہ میں مٹی ڈال دی. کہا پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، آخری وقت میں اللہ کے پاس معافی مانگ لے تو اللہ تجھے معاف کر دے گا. نہیں، منہ میں مٹی ڈال. آج دیکھ سکتے ہیں کچن کے اندر سمندر پانی نے لاش کو قبول نہیں کیا، پانی نے اٹھا کر پھینکا ہے. مٹی نے لاش کو قبول نہیں کیا، ہوا نے. پھر وہ لاش جا کر کسی پتھر پر پڑی تو لوگ آج بھی اسے زندے کے طور پر کیمیکلیں ڈال کر کیا کہیں کر کے برابر اس کے ناخن بڑھتے ہیں، اس کا گوشت بڑھتا ہے. اللہ نے ساری قوم کے لیے، آنے والی پیڑھیوں کے لیے، آنے والی امت کے لیے ایک مثال بنا کر رکھ دیا کہ دیکھو جو میرے سے لڑے گا، میری شریعت کو کے خلاف جائے گا، اس کا حال اس کا حشر یہی ہوگا. اسی لیے میرے عزیزوں، آج 14 فروری ہے، آپ کئی آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا اللہ کے لیے درخواست کر رہا ہوں نوجوانوں سے، 14 فروری ویلنٹائن ڈے، پھول لے کر جانا، فلاں کام کرنا، فلاں چیزیں کرنا، بالکل یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. بالکل اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ یہودی کا طریقہ ہے. میں نے کہا یہ وہ دن ہے
جس دن اس پادری کو جس نے غلط کام کرنے کی وجہ سے پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا تھا، آج اس دن کو آج ہم منا رہے ہیں، اس سے بڑی بیوقوفی کی بات ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا میں ادب درخواست کرتا ہوں تمام لوگوں سے، اپنی دعاؤں میں امت مسلمہ کے لیے بہت ساری دعائیں کریں۔ دن بدن شہروں کے اندر گستاخ رسول پیدا ہوتے جا رہے ہیں، دنگے ہو رہے ہیں، دلی کے حالات ہمارے سامنے ہیں، خاص کر اپنی دعاؤں میں خیال رکھیے گا۔ اور آنے والی کل ہفتہ اور اتوار کو ہماری مسجد کے اندر ہمارے بچوں کا سالانہ انعامی جلسہ ہے۔ ہر مسجد میں اعلان دیا گیا، سب اعلان کیا، لیکن حق تو یہ بنتا ہے محلے والے اس محلے کے بچوں کی ہمت افزائی کے لیے ہمت افزائی کریں۔ چند باتیں کہوں گا، پھر موقع نہیں ملے گا، پھر جمعہ تو بعد میں جلسہ ہی ختم ہو جائے۔ ایک اینیول ڈے آتا ہے، اینیول ڈے، ماں باپ 1000 روپے 1500 روپے 5000 روپے دیتے ہیں، اور اس میں انوائٹڈ صرف ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے باوجود سارے خاندان والوں کو لے کر جاتے ہیں۔ دیکھو میری بچی ڈانس کر رہی ہے، میرا بچہ ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، سنگنگ کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، پروگرام کر رہا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ جب اس مدرسے کے جلسے میں ماں باپ ہی کو نہیں پورے خاندان والوں کو ہی بلایا جاتا ہے، سب کے ساتھ تشریف لائیے۔ جب آپ کا بچہ ممبر کے پاس کھڑے ہو کر سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، آج ہمارے دلوں میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر مدرسے کے جلسوں میں دیکھا جائے تو مستورات ہی زیادہ آتی ہیں، اگر ایک ایک بچے کی طرف سے خاندان والے کی دور کی بات، ان کے باپ بھی آ جائے اہمیت دے کر، میرا بچہ پڑھ رہا ہے، کم از کم میرے مدرسے کے بچے کا جلسہ ہے، میرے محلے کا جلسہ ہے، ایک ایک فرد بھی آ جائے، 600 گھروں سے ایک ایک آدمی بھی آ جائے تو مسجد بھر جائے گی، روڈ میں جگہ کم پڑ جائے۔ کیوں ہمارے اندر اہمیت نہیں ہے؟ آج ایک سوٹ بوٹ پہننے والے کی اہمیت ہمارے پاس ہے، آدھی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک جبہ شریف پہننے والے کی ہمارے پاس کیوں ویلیو نہیں؟ اس لیے کیا وہ آپ کو جنت میں لے کر جائے گا؟ اسی لیے وہ آپ کے اللہ کے پاس کھڑے ہو کر آپ کی سفارش کرائے گا۔ کلچر کو مت دیکھیے، دنیا کو مت دیکھیے، اللہ کے لیے ان جبہ شریف والوں کی عزت کر لیا کریں۔ ان کے سروں میں کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، ان کے سروں میں اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام ختم ہو گیا، دنیا بھی ختم ہو جائے۔ اسی لیے ادب درخواست ہے، اپنے بچوں کا جلسہ سمجھ کر بچہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے تو ہماری حاضری ضروری ہے۔ آئیں گے انشاءاللہ۔ ہفتہ اتوار کو 2 دن جلسہ رکھا گیا ہے اور مستورات کا بھی برآمدے میں انتظام کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ پیر کے دن بچوں کو جلسے میں انعامات نہیں دینے ہوتا، تو پیر کے دن جو عمومی انعام ہوتے ہیں تو اس کے اندر عمومی انعام ہر بچے کو، ذمہ داروں نے کہا کہ اور نوجوانوں کی بھی الحمدللہ بڑی خدمتیں ہوتی ہیں، اور ذمہ داروں کی طرف سے رائے آئی بہت سارے بچے انعام لیتے ہیں اور انعام نہیں لیتے، تو ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہر بچے کو انعام دیا جائے، کہ کوئی بچہ خالی ہاتھ نہ جائے، دل نہ ٹوٹے اس بچے کا۔ تو ہم نے کم از کم ہر بچے کو ایک تحفتاً کوئی انعام دیا جائے تاکہ وہ خوشی کے ساتھ مدرسے سے جائے، تاکہ پیر کے دن بھی آپ حضرات کا آنا ضروری ہے۔ اس اسکولوں میں ماسک کارڈ لینے کے لیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کے بچے اور بچی کا ماسک کارڈ لینے کے لیے آپ آئیں گے انشاءاللہ۔ وہ دن ٹھیک 2:30 بجے سے لے کر عصر تک وہ خیر کا عمل ہوگا۔ پیرنٹس کو ماسک کارڈ دیے جائیں گے، رزلٹ کارڈ دیے جائیں گے، عمومی انعام دیے جائیں گے، لہٰذا ہر ماں باپ کا آنا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان تمام کہی ہوئی باتوں پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ یاد دہانی کر دوں، ہفتہ اتوار کل ہی 15 اور 16 2 دن جلسہ ہے، پیر کے دن پیرنٹس میٹنگ ہے۔ پیرنٹس میٹنگ کو پیرنٹس ہی جانا، کوئی اور نہیں آنا۔
چاچا کو بھیج دیے، ماموں کو بھیج دیے، نہیں چلے گا. لہذا ماں باپ آئیں گے تبھی بھی اہمیت دے کر تبھی پتہ چلے گا میرا بچہ کتنے نمبرات سے پاس ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے آج کی کہی ہوئی باتوں کو اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہماری زندگی میں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو احباب